گھر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں، جس میں آپ کی کالز جو کہ فیڈ بیک، تاثرات اور مدنی مشوروں پر مشتمل ہوتی ہیں، سلسلے میں شامل کی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ بالخصوص ہمارے ناظرین کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا فیڈ بیک، کوئی مسٹیک آپ محسوس کرتے ہیں، وہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ ذریعہ کیا ہے؟ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ کال کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کال کو سلسلے میں شامل کیا جائے، آپ کی کال آن ایئر کی جائے، اور آپ کے ذہن میں مدنی چینل دیکھنے کے دوران جو مدنی مشورے آتے ہیں، جو فیلنگز ہوتی ہیں، آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ذریعہ ای میل کا ہوتا ہے، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv، یہ اس سلسلے کا ای میل کا ایڈریس ہے۔ اگر آپ کوئی تحریر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل کر سکتے ہیں۔ کئی الحمدللہ ہمارے ناظرین ہیں جو ریگولر ہمیں ای میل کرتے ہیں، غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور کئی مدنی مشورے بھی تحریر کر کے ہمیں بھیجے جاتے ہیں، ان میں سے کئیوں پر الحمدللہ عمل بھی ہوتا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پالیسی میں نہیں ہوتی یا ان کو کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا کسی بھی وجہ سے وہ ہم عمل نہیں کر پاتے، لیکن الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ناظرین کی طرف سے جو ہمیں فیڈ بیک ملے اس کے مطابق ہم سوچنے میں بھی کامیاب ہوں اور کچھ نہ کچھ عمل کرنے میں بھی ضرور کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی چینل دیکھنے کی، اس کی دعوت کو عام کرنے کی اور اس کی ترقی کے لیے مزید اپنے تئیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور روز بروز مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں میں، اور مدنی مذاکرہ جہاں پر اجتماعی طور پر دیکھا جاتا ہے، دنیا بھر میں، ملک و بیرون ملک میں اسلامی بھائیوں کا اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ مدنی مذاکرہ براہ راست آپ جمعرات کو بھی اجتماع کے بعد دیکھ پائیں گے۔ ابھی اس کی کنفرم ٹائمنگز وغیرہ میں اناؤنس نہیں کر پاؤں گا، البتہ ایک خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ مدنی مذاکرے کا حصہ جمعرات کو اجتماع کے بعد مختلف مجالس کے اسلامی بھائی، مختلف حوالوں سے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ مدنی مشوروں کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہمیں خوشخبری ملی ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم براہ راست بھی نشر کریں گے، اور پھر جب تک امیر اہل سنت تشریف فرما ہوں گے تو خصوصی مدنی مذاکرہ جو کہ براہ راست نہیں ہوا کرتا اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید جو ہے وہ آپ کو کچھ اپڈیٹس بھی آج پیش کرنی ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور آنے والے دنوں میں اب جو ہمارے ایونٹس آنے والے ہیں، ابھی کچھ فاصلہ ہے اس میں، رجب المرجب میں 2-3 ایونٹس ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ اگر ابھی سے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ چھٹی شریف کے حوالے سے الحمدللہ
رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں سلسلہ ہوتا ہے. اسی طرح سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے 27 رجب المرجب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور دنیا بھر میں عاشقان رسول جو ہیں وہ اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رب عز و جل کی ہونے والی عظیم نعمت اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت سارے معجزات کے ظاہر ہونے کی جو رات ہے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو ان حوالوں سے گزشتہ سالوں میں آپ نے ہماری نشریات دیکھی ہوں گی. اس مرتبہ آپ کیا مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. اب آپ کو مشورہ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان بھی ہوگا اور ممکن بھی ہو سکے گا. اور ذہنی آزمائش کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کئی اس کے ایپیسوڈز ہو چکے ہیں. مزید انشاءاللہ جدول کے مطابق یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، اور ہر دفعہ کی طرح اس مرتبہ بھی الحمدللہ دنیا بھر میں ایک بڑی تعداد اس سلسلے کو دیکھتی ہے، اپنے کومنٹس ہم تک پہنچاتی ہے. اگر اس سلسلے کے حوالے سے بھی، چونکہ ان دنوں میں ایک بڑا سلسلہ ہمارا جو آن ایئر ہو رہا ہے وہ ذہنی آزمائش کا ہے، اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ ہم سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کے اسکرین پر ہیں اور ای میل کا ایڈریس بھی ابتدا میں آپ کو بیان کیا گیا. اس سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں کچھ اہم چیزیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کی جائیں. آنے والے ہفتے میں، آنے والے دنوں میں جو کوئی اہم معاملات، اہم ایونٹس ہونے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کورسز ہوتے ہیں، کوئی اپڈیٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی پیش کی جاتی ہیں. کچھ سلسلے ہیں اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عرض کرنا ہے. لیکن بڑھتے ہیں، ایک پرومو ہے مدرس کورس کے حوالے سے. وہ کیا ہے، کن اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، کیا کرائیٹیریا ہے اور اس کورس میں کیا سکھایا جاتا ہے، اس کی ایک پروموشن ہے. آئیے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ ای میلز ہیں وہ بھی پڑھنی ہیں اور مزید کچھ پروموشن کی چیزیں ہیں وہ بھی، اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی. جی دکھائیے. عاشقان رسول کو مدنی قاعدہ قرآن مجید حدر کے ساتھ نماز کے احکام، فرض علوم سکھانے اور ان کی اخلاقی اور تنظیمی امور کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے شعبے مجلس مدرسۃ المدینہ کورسز کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں میں 5 ماہ کے مقیم مدرس کورس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں داخلوں کا سلسلہ 30 جنوری 2018 سینہ عیسوی تک جاری رہے گا. ان شہروں کے نام نوٹ فرما لیں. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني. داخلہ و مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر کال کریں 033319548303132935197 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں mudarriscourse.pak@gmail.com. کنسرن اسلامی بھائی ضرور رابطہ کریں. اور مدنی قاعدہ سکھایا بھی جاتا ہے اور اس کو پڑھانے کا طریقہ بھی سمجھایا جاتا ہے. بڑھتے ہیں کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کہہ رہے ہیں. سنائیے. میں محمد نوید بات کر رہا ہوں نوشہرہ سے. محترم گزارش یہ ہے کہ یہ جو پروگرام نغمات رضا نشر کیا جاتا ہے، ایک تو اس کا شیڈیول بتا دیں اور دوسرا برائے مہربانی اگر ہو سکے تو اس کا دورانیہ تھوڑا بتا دیں. یہ پروگرام نہایت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل دلچسپ اور معلوماتی ہے. ڈیوریشن تو دیکھیں ہر سلسلے کا ایک مشورے کے ساتھ طے کیا جاتا ہے اور اس کے فارمیٹ کے مطابق جو ہے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور اس کا شیڈیول یہ کب آن ایئر ہوتا ہے انشاءاللہ مجھے پتہ چلتا ہے تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور اس کال کے ضمن میں جو دیگر ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی اپڈیٹ مل جائے گی. تو ڈائریکٹر صاحب انشاءاللہ نغمات رضا کی ٹائمز مجھے بتاتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں. جمعہ کو دوپہر 3 بجے 30 سے 40 منٹ کا اس کے ڈیوریشن ہوتا ہے، اس کے درمیان رہتا ہے. تو بروز جمعہ یہ سلسلہ آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. نیکسٹ کال. اذان ہو جس ٹائم ہوتی ہے اس ٹائم اس کی معنی بھی لگایا کریں. اچھا مشورہ اچھا ہے. اذان کا جو ٹیکسٹ تو غالباً نہیں دکھایا جاتا،
مختلف مناظر دکھائے جاتے ہیں، مختلف مساجد جو ہیں وہ ان کی زیارت ہم کرتے ہیں، عربی ٹیکسٹ دکھایا جاتا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ہوا کرے تو اچھا ہے. اچھا مشورہ ہے، میں نوٹ کر لیتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل مجلس کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. دیکھیں نا کتنی پیاری پیاری باتیں آپ لوگ بتاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ امپروومنٹ آتی ہے. ظاہر ہے کہ جہاں بھی کوئی انسان کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنا ہی اپنی طرف سے بہتر کیوں نہ کریں، اس میں مزید بہتر ہونے کی گنجائش باقی رہتی ہے. عام انسانوں کی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں پر اتنا سارا مدنی عملہ کام کرتا ہے تو مزید گنجائش باقی رہتی ہے، اور غلطی کا چانس بھی بہرحال اپنی جگہ پہ رہتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس کو اپنی نشریات کو جتنا ہو سکے مزید بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور بذریعہ کال جو ہے وہ آپ ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور اپنے مدنی مشوروں سے بھی ہمیں نوازتے ہیں. مزید کالز ہیں لیکن پہلے ایک ای میل کو شامل کرتے ہیں. طلحہ بھائی ہیں، طلحہ اتاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے بارے میں انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، جزاک اللہ خیرہ. اور ان کا کہنا ہے کہ مدنی چینل پر جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ساؤنڈ کے حوالے سے انہوں نے کچھ شکایت کی ہے، سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچا، انشاءاللہ ہمارے آڈیو ڈپارٹمنٹ کو یہ توجہ دلا دی جائے گی. اللہ نے چاہا تو اس میں آپ بہتری محسوس کریں گے. اور مزید تھا کہ خوابوں کی تعبیریں اور سلسلہ لبیک کی ٹائمنگز جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں. اگر پہلے والی ٹائمنگز کر دی جائیں تو مدینہ ہو سکتا ہے اس ٹائم میں آپ کو زیادہ سہولت ہو، تو کسی وجہ سے یہ ٹائمنگز جو ہے وہ چینج کی گئی تھیں. اور لبیک کی ٹائمنگ تو میرے ذہن میں نہیں، البتہ خوابوں کی تعبیریں جو ہے یہ بدھ کو رات 11 بجے ہوتا ہے. اور جب ہم یہ ٹائم چینج کر رہے تھے تو ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کالز کا ریشو جو ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ رات 11 بجے کافی وقت گزر جاتا ہے. لیکن ابھی جو 2-3 ہفتے کا فیڈ بیک ہے تو کالز کی تعداد جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان آج کل لیٹ نائٹ جاگ رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہماری کالز جو ہیں وہ پاک و ہند سے ہوتی ہیں. تو بہرحال ٹائمنگز جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں، مختلف اس کی جو ہے وہ وجوہات ہوتی ہیں. البتہ جب بھی ہو آپ اس وقت دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. لبیک سلسلہ جو ہے وہ بروز پیر، اور ٹائم کیا ہے اس کا یہ بھی بتا دیا جائے. پیر رات 9 سے رات 11 بجے، 9 سے رات 11 اس کی ٹائمنگز ہیں. پہلے یہ سلسلہ اتوار کو ہوا کرتا تھا، اب اتوار کو ظہر کے بعد جو 2 بجے کا ٹائم ہے اس میں اسلامی بہنوں کے لیے جو اجتماع میں بیان ہوتا ہے، یعنی اسلامی بہنیں جمع ہوتی ہیں پردے میں، اور مدنی چینل پر جو بیان کیا جاتا ہے، نہ صرف بیان بلکہ ذکر و دعا بھی، تو وہ نشر کی جاتی ہیں وہاں پر، اور اسلامی بہنوں کی اجتماع میں ان کو سنا جاتا ہے. تو یہ ٹائمنگز کی کچھ تبدیلیاں تھیں. مزید کالز سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ای میلز بھی شامل کریں گے. جی کوئی ایسا سلسلہ ہو، کوئی ایسا سلسلہ مدنی چینل پہ آن ایئر ہو کہ ہر اسلامی بھائی جو نعت شریف پڑھنا چاہتا ہے مدنی چینل پر آ کر اس کے لیے آسانی ہو جائے، اس سلسلے کے ذریعے اس کی نمائندگی ہو جائے، اسلامی بھائی نعت شریف پڑھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کوئی سلسلہ ہو جائے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ خواہش ہونا کہ میں مدنی چینل پر آ کر نعت شریف پڑھوں، تو اس میں غور کر لیا جائے کہ یہ خواہش کیوں ہے اور اس میں نیت کیا ہے. اور دوسری بات، اب تو لوگوں نے جو ہے وہ ایک اپنے طور پہ ایک طریقہ نکال ہی لیا ہے کہ جب بھی کال کرتے ہیں فرمائش کے لیے تو وہ طرز میں نعت پڑھ کے ہی کرتے ہیں. تو چلو یوں نہیں تو یوں صحیح، کسی نہ کسی حد تک ہماری طرز میں جو ہے وہ آواز مدنی چینل پر آن ایئر ہو ہی جاتی ہے. اب سلسلے کا جہاں تک تقاضا ہے تو دیکھیں، سلسلے پر جب بھی کسی کو بطور پرفارمر پیش کیا جاتا ہے تو ظاہر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور ان تقاضوں کے پیش نظر خواہ وہ مبلغ ہو یا نعت خوان ہو، کوئی بھی ہو، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تقاضوں کو دیکھ کر ہی باقاعدہ طور پر پرفارمر کے طور پر جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل پر اجازت ملتی ہے. اب اگر ہم یوں اجازتیں دیں گے تو اس میں کافی آزمائشیں ہیں، کئی تحفظات بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ بظاہر تو مشکل لگتا ہے یہ سلسلہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنی ہے
تو مدنی چینل پر اگر موقع ملتا ہے اور جو بھی اس کا تنظیمی طریقہ کار ہے اگر اس سے گزر کر کوئی آتا ہے تو موسٹ ویلکم. ہمیں تو خواہش ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے اور ضرورت بھی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک سے بڑھ کر ایک اچھی آواز والے اور دعوت اسلامی سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ آگے بڑھیں اور اپنے انداز پر نعت پڑھنے میں جو ہے وہ نعت پڑھیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے, اگر اس کے مطابق آتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ثنا خوانی مدنی چینل ہی پر تو موقوف نہیں, خود بھی تو پڑھ سکتے ہیں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. نیکسٹ کال. اگر آپ مدنی قاعدہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھانا شروع کر دیں لائیو اس کے اوپر, تو ہم جو آفس میں جاتے ہیں تو یہیں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, یا کوئی رات کے ٹائم کوئی دے دیں 9 بجے کے بعد 9:30 کے بعد جو آفس میں جاتے ہیں تو یہیں سے تعلیم حاصل کریں مدنی قاعدہ کی, تو یہ بڑی رہنمائی ہوگی. کیونکہ آپ کو پتا کہ مسجد میں اور تھوڑا ٹائم شارٹ ہوتا ہے, وہ نہیں شیڈول بن پائے گا جو جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں, تو یہ کہ مدنی چینل کے ذریعے وہ مدنی قاعدہ سیکھ سکتے ہیں. عاصم صدیقی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. عاصم بھائی آپ نے کال کی اور اپنی کڑھن کا, اپنی خواہش کا آپ نے اظہار فرمایا. تو اصل میں یہ تو ایک پرابلم ہمیشہ باقی رہے گی کہ نماز فجر کے بعد کا آپ نے کہا, تو کون سی فجر کے بعد؟ باب المدینہ کی فجر, مرکز الاولیاء کی فجر, آگے چلے جائیں تو اسلام آباد کی فجر میں 15 سے 20-25 منٹ کا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر آفس ٹائمنگز بھی مختلف ہوتی ہیں. آپ نے جو ٹائمنگز بیان فرمائی ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے حساب سے بیان فرمائی ہوں گی, اور رات کا بھی یہی معاملہ ہے. تو دیکھیں اس میں پرسنلی ایک ایکسپیرینس کی بات شیئر کروں گا کہ مدنی چینل پر مدنی قاعدہ سیکھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو بات مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں مسجد میں جا کر اور فزیکل حاضر ہو کر سیکھنے کی ہے وہ مدنی چینل پر سیکھنے کی نہیں ہو سکتی. وجہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں پر تو ون وے ہے کہ قاری صاحب مدنی چینل پر پڑھا رہے ہیں اور آپ گھر پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ نے جو سنا اور اس کا تعلق ہے تلفظ کے ساتھ, تجوید کا تعلق ہے پڑھنے کے ساتھ, بولنے کے ساتھ. تو اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے صحیح سمجھا اور صحیح سیکھا بھی یا نہیں؟ اور یہ چیز کبھی بھی صرف سن سن کر حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے اور کسی صحیح خواہاں کو سنائیں گے نہیں. تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ صرف سن کر ہم اپنی تجوید درست کر سکیں اور قراءت کو درست کر سکیں. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ فزیکلی مسجد میں حاضر ہو کر آپ مدنی قاعدہ پڑھیں. اس میں جو بھی آزمائش ہے, ٹائمنگ تو ایڈجسٹ کرنی ہی پڑے گی نا, جب اتنا بڑا کام ہے تو اس کے لیے کچھ کوشش بھی تو کرنی چاہیے. اب آپ پڑھیں گے, قاری صاحب سنیں گے, غلطی ہوگی تو بتائیں گے, پھر آپ کو مخرج اس کا بتایا جائے گا, ابھی زبان یہاں پہ لگ رہی ہے, یہاں پہ لگنی چاہیے, آپ کی آواز, تلفظ اور وہ جو مخارج ہیں وہ صحیح وہاں سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, تو یہ مدنی چینل پر تو نہیں پتہ چل سکتا. تو اس کی اہمیت جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے, اور اس طرح سے جو سیکھا جائے گا اس کی برکتیں بہرحال زیادہ ہیں. اور جہاں تک رہی ٹائمنگز کی بات, اور مدنی چینل پر کئی مرتبہ یہ مدنی قاعدہ آن ایئر ہو چکا ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, بڑی آسانی ہے. اب تو اپلیکیشن بھی آ چکی ہے اور مکمل مدنی قاعدہ ایک نہیں بلکہ غالباً 2-3 آوازوں میں 2-3 قراء اسلامی بھائیوں کی آواز کے اندر موجود ہے. تو جب ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, اب ہاتھ میں موبائل فون ہے, سہولت کے ساتھ آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں, اور جب جہاں جس کو جو ٹائم ملے آسانی کے ساتھ اس کو آپ سن سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس بھی بجا لا سکتے ہیں. نیکسٹ کال. ماشاءاللہ سارے پروگرام بہت اچھے ہیں. مدینہ نازی ماشاءاللہ کہ حسن قراءت کا بھی پروگرام ہونا چاہیے. چلیے جناب, حسن قراءت کا پروگرام ہونا چاہیے, نوٹ کر لیا میں نے انشاءاللہ. نیکسٹ. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. سلسلہ ایک قصہ ہے قرآن سے, اس کی ٹائمنگ اور ڈے بتا دیں, وہ کب اور کس دن آتا ہے. انشاءاللہ مجھے معلومات ہوتی ہیں تو میں عرض کرتا ہوں. مغرب کی اذان کے فوراً بعد اتوار کو, ابھی جیسے اس سلسلے کا اختتام ہوگا تو مغرب کی اذان پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں سلسلے کو, تو اذان مغرب ہوگی اور اذان مغرب کے فوراً بعد ہر اتوار کو آپ اس سلسلے کو دیکھ پائیں گے. اصل میں کچھ چیزیں ہم اذانوں کے ساتھ متعلق کرتے ہیں
کیونکہ ہمارے اسٹوڈیوز جو ہیں وہ مسجد کے قریب ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا مدنی عملہ، ہمارے پرفارمر سارے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ تو ہماری ٹائمنگز بھی ایسی رکھتے ہیں کہ جس کے دوران کوئی بھی نماز کا وقت جو ہے وہ نہ آتا ہو۔ براہ راست سلسلوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اذان مغرب اب یہ ویری کرتا رہتا ہوگا ٹائم، ظاہر ہے کہ مغرب جو ہے غروب سے متعلق ہے اور غروب کا وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، فکس ٹائم اس کا نہیں ہوا کرتا۔ تو انشاءاللہ مغرب کی اذان کے بعد ایک قصہ قرآن سے آپ دیکھ پائیں گے، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، انشاءاللہ آپ آج بھی اس کو دیکھ پائیں گے۔ ای میل کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ مزید پروموشنز ہیں، اور ایک اسلام بہن کی جانب سے ہے، ہر ویک جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں اگر جو رسالہ ہر ویک کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، رسالے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کی اگر آڈیو میسر ہو جایا کرے تو مدینہ مدینہ ہوگا کہ جو پڑھ لیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ سننے والوں کو اس سے جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا۔ تو اتنی معلومات تو ہیں کہ حاجی امین رکن شورا جو ہیں وہ اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اب ریکارڈ ہونے کے بعد یہ مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا آپ تک یہ کس طرح سے پہنچ سکتا ہے، اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہیں۔ انشاءاللہ میں معلومات کر لوں گا، اور اللہ نے چاہا تو اگلے سلسلے میں اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ عرض کر دوں گا۔ تو ریکارڈنگ تو حاجی امین کرواتے ہیں، اب یہ کہاں ہوتی ہے مکتبۃ المدینہ کے حوالے سے مجھے اپڈیٹ نہیں ہے، میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو نیکسٹ سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ پروموشن کی جانب، اور وہ ایک کتاب کے بارے میں ہے، انبیاء اور اولیاء کو پکارنا کیسا۔ بکلیٹ ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک کاوش ہے، اور بڑا ہی اہم اور بہت ہی بنیادی موضوع ہے جس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا چاہیے، عقائد سے بھی متعلق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکروں سے منتخب مدنی پھولوں کو المدینۃ العلمیہ اور مکتبۃ المدینہ اپنی مشترکہ کاوش سے رسائل کی صورت میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس کی قسط نمبر 25 بنام انبیاء و اولیاء کو پکارنا کیسا شائع ہو چکا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے سنیے۔ انبیاء و اولیاء کو لفظ یا کے ساتھ پکارنا کیسا؟ کیا دور سے دیکھنا اور سننا اللہ عز و جل کی صفت ہے؟ جھوٹ بولنا کب گناہ نہیں؟ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا کیسا؟ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ یا اپنے قریبی بک اسٹال سے ہدیۃً طلب فرمائے۔ مزید معلومات یا کتب کا آرڈر دینے کے لیے اس ای میل ایڈریس order@maktabatul-madina.com اور مکتبۃ المدینہ کے فیس بک پیج پر SMS یا اس نمبر 03112683 پر کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایک بڑی ہی پیاری کاوش ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کو تحریری شکل میں نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پھر پبلش کیا جاتا ہے، اور مختلف مواقع پر جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ہوتے ہیں، آپ کے جو ملفوظات ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کو پبلک تک، عام اسلام بھائیوں تک، اسلام بہنوں تک پہنچانے کی یہ ترکیب ہے، اور یہ قسط وار ہے، اور آپ نے نمبر بھی سنا یہ کون سی قسط ہے جس کو شائع کیا گیا ہے۔ تو ان کو آپ بالکل حاصل کیا کریں اور پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ عقائد کی بھی درستی ہوتی ہے، اعمال کی بھی درستی ہوتی ہے، اور بہت کچھ معاشرتی طور پر، طبی طور پر ہم الحمدللہ سیکھتے ہیں، اور خوش نصیب لوگ عمل کر کے اپنی دین اور دنیا کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب۔ جی حضور، دراصل کچھ ایسا بھی سلسلہ مدنی چینل پر آ جائے جس میں بیان خواہ اور نعت خوانوں کے لیے چند ایک مدنی پھول پیش کیے جا سکے، جس میں نعت خوانوں کو بھی اور بیان خواہوں کو بھی بیان کرنے میں آسانی ہو جائے۔ نئی اصطلاح لے کر آئے ہیں، بیان خواہ۔ تو بیان کرنے والے کو ہماری اصطلاح میں تو مبلغ کہا جاتا ہے، اور جنرلی مقرر،
وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. بیان خام میں نے تو پہلی مرتبہ سنا ہے. ہو سکتا ہے یہ استعمال کسی خاص علاقے میں واللہ عالم ہوتا ہو. نعت خواں بہرحال یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مبلغ کو بھی فائدہ ہو، بیان کرنے والے کو مدنی پھول ملے بیان کے حوالے سے، نعت خان کو نعت خان کے حوالے سے، تو دیکھیں یہ تو ایک باقاعدہ طور پر ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ خصوصی تربیت ہوتی ہے. ظاہر ہے ہر ایک نے تقریر تو کرنی نہیں ہوتی، ہر ایک نے بیان کرنا نہیں ہوتا. عوام کو بیان سیکھنا ہی نہیں، ہاؤ ٹو ڈیلیور اے بیان، یہ ٹاپک جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں، مبلغ بننا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایک پروسیس ہے جس کی تو الگ سے تربیت اور کلاسز کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. اور جنرلی اگر بات کریں تو مدنی چینل پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عمومی مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں مبلغین کی تربیت بھی ہوتی ہے. بارہا آپ نے دیکھا ہوگا نعت خوان اسلام بھائیوں کو بھی تربیت کے مدنی پھول عطا کیے جاتے ہیں، اور مدنی مذاکروں میں اس کے مناظر جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مدنی چینل پر 20 مبلغ بیان کرتے ہیں، مختلف انداز پر آپ سلسلے دیکھتے ہیں، تو دیکھ کر بھی سیکھا جا سکتا ہے. اگر کوئی مبلغ یہ چاہتا ہے کہ بیان کیسا ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو الحمدللہ ہم مدنی چینل پر مختلف انداز دیکھتے ہیں، مختلف مبلغین کو سنتے ہیں، تو انہیں دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے انداز سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. نگران شورا کے بیان کی خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی تعریف فرماتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو، براہ راست کئی مرتبہ آپ نے اظہار فرمایا، اور ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت نوازا ہے آپ کو، اور خوب بیان کرتے ہیں. تو دیکھ کر بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کس طرح سے بیان کر رہا ہے، اور انشاءاللہ جب پریکٹس کرتے رہیں گے تو ہماری بیان کے اندر بھی امپرومنٹ آتی رہے گی. نیکسٹ کال. میرا نام منا ہے. آپ کا سلسلہ جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کا ٹائم جلد کر دیں، آپ نے اس کا ٹائم بہت لیٹ کر دیا ہے. چلیں جی، غور کرنا پڑے گا. دوسری تیسری کال ہے، اور اس سلسلے کے ڈائریکٹر اور اس سلسلے کے ڈائریکٹر ایک ہی ہیں، اس وقت موجود ہی ہیں، سن رہے ہیں. دیکھ لیں بھائی کیا کرنا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ایک اور پرومو ہے، اور یہ بھی ایک رسالہ ہے، بچوں کی تربیت کب اور کیسے کریں. بڑا ہی شاندار یہ رسالہ ہے. انشاءاللہ اس کی آئیے تشہیر دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کی مزید کالز اور ای میلز. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکروں سے منتخب مدنی پھولوں کو المدینۃ العلمیہ اور مکتبۃ المدینہ اپنی مشترکہ کاوش سے رسائل کی صورت میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جس کی قسط نمبر 24 بنام بچوں کی تربیت کب اور کیسے کی جائے شائع ہو چکا ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس رسالے میں آپ کیا پڑھ سکیں گے. اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کی عبرتناک داستان، اولاد کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج، والدین پر اولاد کے حقوق، گرتے بالوں کا علاج، والدین کی اجازت کے بغیر مدنی قافلوں میں جانا کیسا. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ یا اپنے قریبی بک اسٹال سے ہدیتاً طلب فرمائیں. مزید معلومات یا کتب کا آرڈر دینے کے لیے اس ای میل ایڈریس order@maktabatulmadina.com اور مکتبۃ المدینہ کے فیس بک پیج پر SMS یا اس نمبر 0311268352 پر کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. جی جناب، ایک اور مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری کتاب ہے، بڑی ہی پیاری کاوش ہے. اس کو بھی حاصل کیجئے اور خود بھی پڑھیے، دوسروں تک بھی پہنچائیے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. پڑھنا جو ہے یہ ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بدقسمتی سے آج یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اکثریت ہماری پڑھنے سے دور ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی کیا پڑھتے ہیں یہ بھی قابل غور ہے. یعنی کہ دینی مطالعہ کرنا، یا کم از کم ایسی چیز کا پڑھنا کہ جو ہمارے لیے مفید ہو، اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو. ایسے پڑھنے والے بہت کم معاشرے میں پائے جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، اور فیضان سنت کا مطالعہ کریں. امیر اہل سنت کے رسائل ہیں، علماء اہل سنت کی کتابیں ہیں. کاش کہ ہماری زندگی میں ان کتب و رسائل کا پڑھنا بھی شامل رہے. اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں کتنا بڑا ایک گیپ ہوتا ہے،
اور بعض اوقات بہت بڑی مسٹیک ہم کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اجتماع میں جاتے ہیں، نہ کسی اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات بھی ہمارے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مزہ نہیں آ رہا لائف میں، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں اور سکون نہیں ہے، مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو اگر اچھی صحبت ہوگی، اچھا پڑھیں گے، اچھا سنیں گے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں ہماری بہتر ہوں گی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک کمیونٹی ہے، ایک مدنی انوائرمنٹ ہے جس کے اندر ہم وقت گزار سکتے ہیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ ہم جب وقت گزاریں گے تو ہمارے اندر بھی پازیٹیو چینجز آئیں گی اور بہت کچھ ہمیں اپنے اندر اچھی تبدیلیاں محسوس ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہم اچھی صحبت اختیار کرنے والے بن سکیں۔ ای میل ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاؤ کین وی سیو دا شارٹ کلپس آف بیان آف حاجی عبدالحبیب اتاری؟ تو عبدالحبیب بھائی کے شارٹ کلپس ہوں یا دیگر ہمارے مبلغین کے ہوں، مدنی مذاکرے کے ہوں، جو بھی ہیں، یہ تمام کے تمام جو بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر مدنی چینل کی آرکائیو ہے، ویڈیوز کی ایک آرکائیو بنی ہوئی ہے، لائبریری ہے، وہاں پر جا کر آپ سلسلوں کے ناموں سے متعلق اور اسی طرح جو ڈیفرنٹ ہمارے مدنی گلدستے ہوتے ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ذریعہ ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ہماری موجود ہیں، اور اسی طرح ہم روزانہ کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں سے اہم سلسلے اور کئی مدنی پھول، مدنی گلدستے یوٹیوب کا جو ہمارا مدنی چینل کا ایک اکاؤنٹ ہے اس پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو جو بھی انٹرنیٹ کے یوزر ہیں ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، بڑی آسانی کے ساتھ وہ سرچ بھی کر لیتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک ذریعہ ہے ہمارا سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا کے ہمارے کئی پیجز ہیں، غالباً 6-7 پیجز ہیں ٹوٹل۔ امیر اہل سنت کا ہے، الیاس قادری ضیائی، نگران شورا کا ہے، اسی طرح مدنی چینل کا ہے، مدنی خبروں کا ہے، دارالفتہ اہل سنت کا ہے۔ تو یہ جو ڈیفرنٹ پیجز ہیں تو اس پر بھی روزانہ کی بنیادوں پر پوسٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ کچھ تو وہ ٹیکسٹ ہوتے ہیں لیکن کئی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا والے اپنی ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور بڑی ماشاءاللہ اچھی اور وائرل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ مدنی چینل کے جو مدنی گلدستے ہیں جیسے دارالفتہ اہل سنت ہے، اس کے جو سلسلے ہوتے ہیں تو پورا سلسلہ نہیں بلکہ اس میں سے سلیکٹڈ کویسچن آنسرز ان کو الگ کیا جاتا ہے اور مفتیان کرام کی رہنمائی کے ساتھ کہ بھئی یہ اپلوڈ کرنے چاہیے، وہ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے پیج پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو وہاں سے یہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن بھی موجود ہے اور اپڈیٹ بھی کی جاتی ہے، اس کے اندر جو فتاوی جات ہیں جو تحریری شکل میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پر پڑھنے کو ملیں گے۔ اسی طرح سے مختلف ویڈیوز کو بھی دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں ڈالا جاتا ہے۔ تو جو بھی اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے یوزر ہیں تو ان کے پاس ایک دو نہیں بلکہ کئی طرح کے الحمدللہ مواقع موجود ہیں، آپ اپنی ویڈیوز پسندیدہ سلسلے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے والا بنائے۔ جذبہ ہوگا تو راستے بہت ہیں۔ آج ویسے ہی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دورہ ہے، اب یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں آئی ٹی کو کس طرح سے استعمال کرتا ہوں، اور انفارمیشن جو اتنی بھری پڑی ہے کہیے کہ اس میں سے جو اچھی انفارمیشن ہے جو میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے میں اس کو کتنا حاصل کرتا ہوں، تو یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے تو اچھی چیزوں کی بھی کمی نہیں ہے، حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو دوبارہ حاضری ہوگی، اور ای میل کا ایڈریس ایک مرتبہ نوٹ فرما لیجئے۔ اب سے اس ہفتے کے دوران جو ای میلز آپ کریں گے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلسلے میں شامل کر سکیں گے۔ آپ کا مدنی چینل @madanchannel.tv یہ ہمارا ای میل کا ایڈریس ہے۔
اس کے اسپیلنگ جو ہے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، ای میل بھیج سکتے ہیں، اور یہ نمبرز ہیں اسکرین پر، یہ کال کے لیے آپ کو پیش کیے جاتے ہیں. چاہیں تو آپ ان نمبرز پر اپنا مدنی مشورہ یا تاثرات یا فیڈ بیک جو بھی آپ بات کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے یا مدنی چینل کی ٹوٹل جو نشریات ہیں ان کے حوالے سے، تو ان نمبرز پر آپ کال کر کے اپنا مشورہ جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. جب بھی آپ مشورہ دیں، خواہ وہ مدنی چینل کو دیں یا کسی بھی مسلمان کو دیں، تو اچھی نیت کے ساتھ دیں، اس کی معاونت کے لیے دیں، اس کو برائی سے بچانے کے لیے، نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے. اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ مشورہ دیں گے تو وہ عمل کرے یا نہ کرے، آپ کو بہرحال آپ کی نیت اور آپ کے مشورہ دینے کا ثواب جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ضرور ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں بھلائیاں نصیب فرمائے. مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. آج کل نگرانی شورا ہانگ کانگ کے جدول پر ہیں، پھر چند دنوں کے بعد کوریا کا، جنوبی کوریا کا جدول ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بینکاک میں چند دن مدنی دورہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اس کی نشریات بھی آپ مدنی چینل کے ذریعے وقتاً فوقتاً دیکھ رہے ہیں. کچھ براہ راست سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں، 12 ریکارڈنگز تو وہاں پر جاری ہیں اور وہ بعد میں بھی آن ایئر کی جاتی ہیں. البتہ کہیں نہ کہیں آپ ایک دو دن میں براہ راست سلسلہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے سبب نے کی دعوت عام ہو.